سے برادر کلہو جوش میں آیا تو جوڑ کے ہاتھ میں جوش آیا پہنچوں یہ لہو کرتی سے تلوار جھکا دے لوٹو بڑے بھائی کے لہو میں جلوا دے لوٹو بڑے بھائی کے لہو میں جلوا دے بولا کہ ہو شوق سے غلیتا مجھے کیا ڈر بھائی کے لہو میں وہ لگا لوٹنے گرے کر کہتا تھا بڑے بھائی کہاں ڈھونڈے برادر تم تو ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر ابھی بیٹھے ہوئے تھے میرے برابر اس نے ہے نصیب ایسے الٹتے ہوئے دیکھا بھائی نے بڑا بھائی کا کرتے ہوئے دیکھا بھائی نے بڑا بھائی کا کرتے ہوئے دیکھا بڑا بھائی کا کرتے ہوئے دیکھا دربار میں جب کٹ کے یتیموں کے سرائے ہوئے دو چاند میں نظر آئے بھول پڑ گیا مسلم کے علاقے جگر آئے ستم چل گئی ان نوحہ گھروں پر بے کسی ہو یاد کر دیے سوال بے کسی ہو یاد کر دیے حاکم سے یہ تب کہنے لگا ہار سے بدکار سر بچوں کے لایا ہوں ملے فلت و انعام پہچان مسلم کے پسر ہے یہی گلفام یہ وہ ہے جو زندہ سے باقی تھے شان وہ ہے جو زندہ سے باقی تھے شان میں ڈھونڈتا پھرتا تھا نا ہاتھ آتے تھے دونوں آگے نکل جاتے تھے دونوں آتے تھے نکل جاتے تھے دونوں حاکم نے کہا تو انہیں ٹھیکایا داری دیے شب میں نظر آتا نہیں سایہ وہ جوڑ کے ہاتھوں کو سفال پلایا زوجہ نے میری تھائی نے حجرے میں چھپایا میں کہتا تھا دل میں کہ کہاں جا کے چھپے ہیں اس کی ناوٹی میرے جا کے چھپے ہیں اس کی ناوٹی میرے جا کے چھپے ہیں بس کے تھکا تھا مجھے نیند آ گئی اس دار کیا دیکھتا ہوں عالم رویا بسرے ایک حجرے میں دو طفل نظر آتے ہیں بہان سبھی کہتے ہو میرے قرآن کہتے ہو میرے قرآن آفت میں پھنسے ہیں ہم درے زندہ سے نکل کر معلوم ہوا بڑے ہونے میں معلوم ہوا بڑے ہونے میں جو وہ ہائے پیدر کہہ کے دلا کا خالی میں یا آنکھ میری کھل گئی ایک بار خوش ہو گئے تالائے فطرت ہو گئے بیدار بستر سے اٹھا ہاتھ میں کیسے ہوئے تلوار بستر سے اٹھا ہاتھ میں کیسے ہوئے تلوار حجرے میں مسلم کے وہ پیارے نظر آئے آلائے زمین شکداری نظر آئے زمین شکداری نظر آئے
کی برادر گرائے کے میں شادی پتی کی آخر ہوا سوار حشر بابا ہو گیا خنجر کے چلے پار بھائی کے گلے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیعنا وقاسمنا گرمی شدت کی رطوبت اور پیاس جان لیے جانے جس چیز کی طرف میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں شکر ایمان کی حدیث لیکن جب بھی آپ پانی پیئیں تو گھوٹ گھوٹ کر کے پانی، اور جب آپ ایک گھوٹ پانی پیے تو اس کے بعد چٹنی ماں فرماتی کہ جو بھی میرے جد حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں، جب ہاتھ میں آپ کی ٹھنڈا پانی آئے آپ پانی پیے، ایک غلطی کبھی نہ کرنا کہ ایک گھوٹ میں سارا پانی پیے، یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ رک رک کے پانی پیئیں، ایک ساتھ پانی پیئیں گے تو ہارٹ میں پریشر بنے گا، سمجھے؟ آپ ہارٹ کو تندرست رکھنا چاہتے ہو تو آہستہ آہستہ رک رک کے پانی پیو۔ شاید میڈیکل سائنس تمہیں حسین کی طرف اپنے ذہن کو متوجہ کرانا چاہتی ہے کہ جب پانی سامنے آئے حسین کی پیاس ہو جائے، کیا کہیں؟ اللہم لن قتلت الحسین و اصحابہ۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو صرف ایک جملہ کہ پالنے والے حسین کے قاتلوں پہ کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ہے، کیا فائدہ ہے، کیا بینیفٹ ہے؟
صرف آپ کو کیا کہنا ہے؟ پالنے والے حسین کے قاتل لعنت کرتے ہیں۔ اس کے عوض میں دیکھیے آپ کو خدا کیا عطا کرتا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان ایک مرتبہ آپ نے ایک گھٹ پانی پیا، ایک مرتبہ کہا اللہم لن قتلت الحسین و اصحابہ، چھٹے امام فرماتے ہیں 1,00,000 گناہ اس کے خدا معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، 1,00,000 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دیتا۔ عادت بنائیں گے نا، یہ حسین کی قربت حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور خدا کے رحمتوں کے سائے میں بھی آنے کا ایک ذریعہ ہے۔ چاہے وضو ہو نہ ہو، مصلی پہ ہو نہ ہو، گناہ نبی تو معاف ہوں گے نا۔ جب کہے گا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پالنے والے گناہ معاف کرتے، لیکن ایک وہ کیفیت ہے، ایک وہ عمل ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، اس نے 1,00,000 معاف کر دیے۔ استغفار کی پوری میں نے تسبیح پڑھ لی، مجھے نہیں پتا کہ 1 ہوئے یا 10 ہوئے معاف یا نہیں معاف ہوئے، لیکن میں نے اگر حسین کے قاتلوں کو پانی پیتے ہوئے 1 مرتبہ لعنت کی تو چھٹے امام فرماتے 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے، 1,00,000 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، 1,00,000 درجات بلند کرتا ہے۔ میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کو عادت ڈالیے، ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے، چاہے کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، رات کو ہو، دن میں ہو، کبھی بھی پانی پیے، اللہم لن قتلت الحسین و اصحابہ، اللہم لن قتلت الحسین و اصحابہ۔ ایک دفعہ کہیں گے تو 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے، 1,00,000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا، 1,00,000 درجات بلند ہوں گے، اور 1,00,000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب اللہ تمہارے اعمال نامے میں لکھے گا۔ سمجھے؟ ابھی منزل یہاں پہ تمام نہیں ہوئی، پیاس لگی ہے یہاں پہ پیاس کو بجھانے کا ذریعہ ہے، کہیں پکانے سے پانی لے لیں، یہاں پہ پانی رکھا پی لیں، لیکن ایک منزل قیامت میں وہ ہوگی جہاں کوئی پانی پلانے والا نہ ہوگا۔ پیاس دولت کی روح شدت کا عالم ہوگا، انسان پیاسا ہوگا، ہے نا؟ اسی 1 مرتبہ اللہم لن قتلت الحسین و اصحابہ کہنے کا ثواب دیکھیے، 1,00,000 گناہ معاف۔ میں بار بار دوہرا رہا ہوں، کچھ اور بیان نہیں کرنا کیونکہ گرمی ہے، ہر جگہ پانی 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 پیے، اپنے درجات بھی بلند کر لیں، اپنے گناہوں کو بھی بخشوا لیں، اپنے اعمال نامے میں 1,00,000 غلام آزاد، ایک ویزا نہیں نکلوا سکتا، 1,00,000 غلام۔ دیکھیے ایک گھونٹ پر، ایک مرتبہ کہنے پر آپ نے اگر 1 گلاس پانی پیا، اسے آپ نے 4 یا 3 گھونٹ میں تقسیم کر دیا تو کتنے ہو گئے؟ اگر 3 گھونٹ میں تقسیم کیا تو 3,00,000 ہو گئے۔ 2 گلاس پانی پیے تو کتنا ہوا؟ 6,00,000 ہو گئے۔ ایک ہی نشست میں 5 منٹ کے اندر 6,00,000 گناہ معاف کرا لیے، 6,00,000 نیکیاں آپ نے لکھوا لی، 6,00,000 درجات بلند کرا لیے، 6,00,000 غلاموں کو آزاد کرا لیا۔ کس کے صدقے میں؟ حسین کے صدقے میں۔ درود ہے محمد علی محمد۔ حسین یہ پہچانا نہیں ہے قسم خدا کی، حسین کا مقام کیا ہے، حسین کا مرتبہ کہ یہ ہے کہ ایک نشست میں اگر آپ نے 2 گلاس پی لیے اور پورے دن میں کتنے، تو کتنے معاف ہوئے، کتنے درجات بلند ہوئے، کتنے غلام آزاد ہوئے۔ اور یہی نہیں، معصوم فرماتے ہیں روز محشر جب تپش کا عالم ہوگا، پیاس کی شدت ہوگی، یہ شخص جو دنیا میں پانی پیتے وقت میرے جد حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتا تھا، یہ اس وقت سیراب اٹھے گا۔
پیاسا نہیں ہو، دنیا تڑپ رہی ہوگی، ادھر جائے گی، کون کس کو نہیں۔ تم نے دنیا میں اگر یہ عمل کیا، دیکھیے عمل، نیک عمل کم محفوظ رہتا، آدمی کماتا بہت ہے لیکن بچاتا بہت کم ہے، کیونکہ اپنا لائف اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا۔ کب بچتا ہے، کبھی کبھی آدمی کب بچاتا پاتا ہے کہ کہیں اسے یاد نہیں رہا، کسی ناک کے انٹیلیجنٹ کو یہ سیو مل جائے گی، اس کو بچا لیں، ٹھیک ہے۔ عمل خیر کیا ہے؟ عمل خیر وہ ہے کہ جو کر کے تم بھول جاؤ، یہ عمل وہ ہے جو کر کے تم بھول جاؤ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی کی مدد کر دی، 10 جگہ گیا میں نے مسجد بنوا دی، ہزاروں کو بتایا، میرا نام لکھا ہوا، صاحب الحمدللہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ عمل کیا، حسینیہ بنوا دیا، اجر ملے گا لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوگی۔ جتنا گاتا چلا جاؤں گا اتنی ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ اور بات ہے وہ عطا کر دیں، وہ عطا کر دیں۔ مرنے کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا نا، کہاں سے بخشا جائے گا آدمی؟ کیا ہوگا کہ میں چل رہا تھا، چلتے چلتے میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پار کرا دی، بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ ثواب میں نے کہ میرے یاد ہی نہیں ہے، نہ کسی کو میں نے گایا، نہ کسی کے سامنے بیان کیا، اللہ نے محفوظ کر دیا فکس ڈپازٹ کے اندر۔ تو یہ فکس ڈپازٹ ہمیں آخرت میں بچائیں گے۔ اب دیکھیے سیانی گرامی، جو میں نے آج آپ کے سامنے عمل بیان کیا، آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد لعنت کی، کس کے سامنے گائیں گے؟ کیا فائدہ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ وہ عمل ہے کہ اس کے بدلے میں جو اجر ملے گا آپ اسے گنوائیں گے نہیں، یہ فوراً آپ کے فکس ڈپازٹ میں اللہ جمع کر دے گا۔ تو ادھر آپ نے کہا اللہم لن قتلت الحسین واسب، ایک تو ایک ثواب ملا، دوسرے کیا ہے کہ قربت امام حسین ملے گی، معرفت امام حسین میں اضافہ ہوگا۔ جب تم حسین کو یاد رکھو گے پیاس میں، تو حسین تمہیں مصیبت میں کیسے بھلا سکتے ہیں؟ حسین تمہیں مصیبت میں کیسے بھلا سکتے ہیں؟ دوسری چیز یہ صرف یعنی کہ قربت حسین نہیں، اس کے ساتھ ایک اور قربت ہے جس کا نام ہے پروردگار عالم کی قربت۔ آپ لعنت کر رہے ہیں، ثواب حسین نہیں دے رہے۔ حسین کا ثواب تو حسین جانے کیا عطا کریں گے، یہ تو خداوند عالم براہ راست آپ کو عطا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ عمل وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بھی قریب کرتا ہے، حسین کی بارگاہ میں بھی قریب کرتا ہے۔ ضرور بھیجے محمد والے حسین کی بارگاہ میں بھی آپ قریب، اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ قریب۔ گیا کچھ نہیں، صرف کچھ نہیں ہوا، صرف ایک جملہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پیاس مچی ہے۔ اللہ آج ہمیں مسلم کے شہزادوں کا پرسہ دینا، سلامت رکھے، آپ کو خیر و آباد رکھے، حاضرین مجلس میں جہاں جہاں بھی بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ یتیم بچے، پردیسی بچے، آپ پردیس میں ہیں، آپ مسلم کے بچوں کی مصیبت کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے ذرا سوچیں، تصور کریں، پردیس میں جب کوئی نیا نیا آتا ہے اور آپ کو کوئی سڑک پہ چھوڑ دے، بتائیے آپ کے کیا گزرے، جہاں آپ کا کوئی جان پہچان والا نہ۔ یہ بچے اتنے مسکین باپ کے ساتھ آئے تھے، میں نے کل بیان کر چکا کہ مسجد کوفہ سے یہ نکلے، دیکھو کیا عمریں ہیں، بڑے بھائی کی عمر ہے 11 سال، چھوٹے کی عمر ہے 9 سال، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابراہیم۔
نکلے، رات ہو رہی تھی، کہاں پناہ لیں؟ اہل بیت جن کے صدقے میں کائنات کل ہوئی ہے، جن کے صدقے میں ہم بخشے جائیں کہ ہمیں جنت عطا ہوگی، جن کے صدقے میں خدا دعائیں قبول کرتا ہے، ان کے لیے دنیا کتنی تک ہو گئی تھی۔ عزیزو، جب رات ہونے لگی، ان بچوں نے طے کیا جائیں تو کہاں جائیں۔ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دونوں بچے کہتے ہیں کہ سب ہمارے باپ کے دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، بھیا آج کی رات یہی پناہ لے لیتے ہیں۔ دونوں بچے ذرا سوچو، تصور کرو، رات کیسے گزاری ہو سکتی۔ صرف یہ نہیں کہ ہم مرضی میں سن کے اور کیا کرے، فکر ذاکر نہیں رلا سکتا، آپ کو آپ کی فکر رلائے گی، آپ کو آپ کی فکر رلاتی ہے۔ رات گزر گئی، درخت پہ بیٹھے بیٹھے اللہ جانے کیسے رات گزاری ہوگی، خوف و ہراس میں ساری رات گزری ہوگی، بچوں کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کیسے وقت گزارا۔ صبح نمودار ہونے والی تھی۔ پہلے زمانے میں عورتوں کا دستور یہ تھا کہ گھر کی عورتیں صبح سویرے اٹھنے کے بعد دریا یا کنویں پہ پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حارث کی بیوی جو محب اہل بیت تھی، عاشق اہل بیت تھی، دریا میں پانی لینے کے لیے گئی۔ اب جیسے ہی نگاہ پڑی تو جو چاند سے چہرے پانی میں تصویر نظر آ رہی ہے، عورت تھی، عزیزان گرامی صاحب اولاد تھی، تڑپ گئی۔ ارے چاند سے چہرے، صبح کا وقت، یہ کس کا گھر اجڑ گیا ہے؟ کس کے یتیم بچے درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے بے چین ہو گئی۔ دیکھا، کہا بچوں تم کون ہو؟ ایک بھائی دوسرے بھائی سے سہم کے لپٹ گیا، اس لیے کیا پتہ لگ گیا کہ ہم یہاں بیٹھے، اللہ جانے اب کیا حالت ہوگا۔ عزیزوں، سہمے ہوئے بیٹھے ہیں خاموش۔ جب اس نے کہا تم ہو کون بتاؤ تو صحیح، یہ بچے کہتے ہیں پہلے ہمیں جان کی امان دے تو ہم تجھے بتائیں گے۔ اس نے کہا ہمیں امان دیتی ہوں، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، میں ضمانت دیتی ہوں۔ اب جیسے یہ کہا، ان بچوں کا حوصلہ بلند ہوا۔ کہا کیا تم مدینے کو جانتی ہے؟ کہا ہاں میں مدینے کو جانتی ہوں۔ کیا مدینے میں رسول کو پہچانتی ہے؟ ہاں وہ میرے رسول ہے، نبی خدا ہے، میرے آقا ہیں۔ کہا تو ہم اسی رسول کے گھرانے والے ہیں۔ کہا کس کے بچے ہو؟ کہا ہم فرزند مسلم ابن عقیل۔ یہ سننا تھا، وہ تڑپ گئی، وہ تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے ارے تم تو آقا زادے ہو، میں تمہاری قریب، جلدی سے نیچے آؤ۔ عزیزوں، بچوں کو لیا، بچوں کو لیا، اپنے گھر لے کے آئی، اپنے گھر لے کے آئی۔ تاریخ میں ملتا ہے عزیزان گرامی، جب بچے گھر میں آئے، یہ 1 سال تک قید رہے، بتانا چلو 1 سال تک قید رہے، اور 1 سال تک ان بچوں کی آب و غذا کیا تھی سن سکے کیا؟ 1 سال تک تاریخ میں تک 9 سال اور 11 سال، یاد رکھیے گا وہ کیا ہے، 9 سال 11 سال، 1 سال تک دن میں روزہ رکھتے تھے، ایک وقت کھانا، ایک وقت کھانا کیا تھا؟ ایک خبوز، دونوں بچوں کو 1 روٹی اور 1 گلاس گرم پانی۔ یہ ان بچوں کی غذا تھی، یہ بچوں کی غذا تھی تو 1 سال تک انہیں ملی ہے۔ قید میں رہے، قید میں رہے عزیزان گرامی 1 سال تک۔ جو دروغان زندان تھا وہ بھی محب اہل بیت تھا، وہ بھی محب اہل بیت تھا۔ ایک روز بھائی بھائی سے کہتا ہے بھیا یہ قید میں کب تک رہیں گے؟ کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، قید میں کب تک رہیں گے؟ ذکر کرتے کرتے سو گئے۔ رات کو چھوٹے بھائی نے خواب میں ماں کو دیکھا، ماں کو دیکھا۔ اب جیسی ماں کو دیکھا، 1 سال سے بچھڑا ہوا بچہ بے ساتھ نظاروں قطار رونے لگا۔ جیسی آنکھ کھلی بھائی سے لپٹ گیا۔ جو بڑے بھائی نے پوچھا بھیا خیریت تو ہے؟ بھیا میں نے ابھی اماں نے خواب میں دیکھا تھا، اماں مجھے گود میں لیے ہوئے تھی، اماں میرے بالوں میں ہاتھ ڈال رہی تھی، میرے بال سنوار رہی تھی۔ ادھر دروغان
سردار زندان نے یہ جب کیفیت سنی کہا کیا بات ہے؟ محمد کہتے بھیا اگر احسان کرنا ہے تو ہم پہ اتنا احسان کرتے، سے پتہ لگا کہ وہی پہلے بیت ہے، اتنا احسان کرتے کہ اپنی زوجہ کو بلانا، رات کی تاریخی ہے، خیریت تو ہے کہ آپ کی زوجہ سے کہنا کہ سب سے لے کے پاؤں تک ابا پہن کے آئے، سیاہ لباس میں آئے، اور آنے کے بعد زندان کے اندر آنے کے بعد میرے چھوٹے بھائی ابراہیم کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیں، اس لیے کہ جب وہ سر رکھے گی آغوش میں شاید یہ ماں سمجھ کر اسے کچھ تسلی مل جائے۔ عزیزان گرامی یہ تڑپ گیا، بے چین ہو گیا، اب سمجھے آپ کیسے ایک سال گزرا ہے، اب آئے عزیزو، اب آئے کہاں؟ یہ آتے ہیں اس کے گھر آتے ہیں، اس کی زوجہ لے کے آتی ہے، اس نے ان کے منہ دھلائے، بالوں کو سوارا، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا۔ اب جیسے کھانا لگا دونوں بچے رونے لگے، دونوں بچے رونے لگے۔ کہتی ہے اے آقا زادو کیا میرے خدمت میں کمی آ گئی ہے؟ کہتے ہیں خدمت میں کمی نہیں آئی ہے، ارے ہمیں آج ماں یاد آ گئی ہے، ہماری ماں اسی طریقے سے دسترخوان بچھاتی تھی، ہمارے منہ دھلاتی تھی، ہمارے لیے کھانا لگاتی تھی۔ عزیزو کھانا کھایا، اس کے بعد اس نے حجرے میں لٹا دیا۔ اس کا شوہر ابن زیاد کے دربار میں کام کرتا ہے، اس کی فوج کا سپاہی ہے، وہ تلاش کر رہا ہے۔ رات گزری، جیسے ہی رات آئی، آدھی رات سے زیادہ نہ گزری تھی، ایک بھائی نے خواب دیکھا، ادھر دوسرے بھائی نے بھی خواب دیکھا۔ اچانک چھوٹا بھائی روتا ہوا اٹھا، بھائی نے پوچھا خیریت تو ہے؟ ہاں بھیا میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا جیسے بابا تشریف لائے اور کہہ رہے ہیں اے ابراہیم گھبرا نہیں، تو بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے۔ بڑا بھائی کہتا میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ رسول عربی تشریف لائے اور کہہ رہے مسلم ارے تم آ گئے، بچوں کو لے کے نہیں آئے۔ اے بھیا لگتا ہے ہمارا آخری وقت کہا گیا ہے۔ ابھی کریا ہو رہی تھی، ادھر اس لائن کو جیسی آواز سنی، اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولا تو دو ننھے ننھے بچے نظر آئے۔ کہتے تم کون ہو؟ ادھر زوجہ سے پوچھتی ہے، زوجہ کوئی جواب نہیں دیتی، بچوں سے پوچھتے کیونکہ بچے بیوی کی شفقت دیکھ چکے تھے تو بچوں نے سمجھا یہ بھی ایسے ہی شفیق ہوگا، یہ بھی ایسے ہی رحمان ہوگا، یہ بھی ایسے ہی مہربان ہوگا، ایسے ہی رحم دل ہوگا۔ عزیز اس نے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تجھے نہیں معلوم ہم فرزند مسلم ابن عقیل ہیں؟ یہ ملتا یہ سننا تھا۔ اس لعین نے دونوں بھائیوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، عزیز و ہاتھوں سے ظلم کیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر ساری رات رسی میں باندھے رکھا، صبح نمودار ہوئی، زلفیں پکڑ کر کہاں لے کے گیا؟ فرات کے قریب لے کے گیا، غلام ساتھ ہے، بیٹا ساتھ ہے، زوجہ ساتھ ہے، بس اختصار کر رہا ہوں۔ وہ منزل لاتی ہے، کہتا ہے پہلے کس کو قتل کروں؟ بڑا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر، اس لیے میں نے اماں سے سنا ہے بڑا بھائی باپ کی مانند ہوتا ہے، میں چھوٹے بھائی کو ذبح ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تو چھوٹا کہتا نہیں پہلے مجھے ذبح کر، اس لیے میں نے سنا ہے چھوٹا بیٹا بھائی کی مانند ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی زلفیں پکڑی، ایک بھائی کی گردن تن سے جدا کی، جیسی جدا کی لاشیں کو دریا میں پھینکا۔ عزیز و ادھر بھائی دوسرا بھائی پکار کے اے بھیا ذرا ٹھہر جانا، میں آ رہا ہوں۔ اس نے دوسرے بھائی کی زلفیں پکڑی، سر کو تن سے جدا کیا، تاریخ ملتا کہ بھائی کا لاشا پانی پہ ٹہرا رہا، پانی پہ رکا رہا، جیسے ہی دوسرا لاشا پھینکا دونوں لاشیں بغل گیر ہو گئے۔ یہ دونوں بچوں کے سروں کو ایک کپڑے میں باندھ کر کہاں ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔
جیسے ہی دربار میں پہنچا کہا ابن زیاد کہتا کیا لے کے آیا ہے؟ کہ وہی لے کے آیا جس کی تو تلاش کر رہا تھا، مسلم کے بچوں کو یاد کر رہا تھا نا، میں مسلم کے بچوں کو لے کے سر لے کے آیا ہوں۔ عزیز و تاریخ کے جملے ہیں، جیسی گٹھڑی کو کھولا گیا، جیسی گٹھڑی کو کھولا گیا اور سروں کو تشت میں رکھا گیا، دربار کے اندر چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ ابھی ابن زیاد نے نہیں دیکھا ہے، ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے، کیا ماتم کر رہے ہو؟ اور کہا رہے دیکھ تو صحیح کتنے خوبصورت بچے ہیں، کتنے حسین بچے ہیں، کہا اتنا چہرہ خون میں تر کیوں ہے؟ ان کے چہروں کو صاف کیا جائے۔ چہرے کو دھلایا گیا، جب چہرہ دھلایا جا رہا تھا، سر کو دھویا جا رہا تھا، بال اتر رہے تھے، بال سر کو چھوڑ رہے تھے۔ ابن زیاد کہتے نہیں اس کے بال، ان بچوں کے بال کیوں اتر رہے؟ تڑپ کے کہتا ہے جب بھی میں نے پیارا ہے بالوں کو پکڑ کے مارا، گھر سے لے کر میں برات بالوں سے پکڑ کے کھینچتا ہوا لے کے گیا، ان کے بال کمزور ہو گئے تھے۔ جیسے ابن زیاد کی نگاہ بچوں کے سروں پہ پڑی، ایک مرتبہ اٹھا پھر بیٹھا، ایک پھر دوبارہ اٹھا پھر بیٹھا، 3 مرتبہ یہی عمل کیا۔ پھر کہتا ہے اتنے حسین بچے تھے نہیں تجھے رحم نہ آیا، انہوں نے بہت کہا انہیں چھوڑ دے مگر میرے دل میں رحم نہ آیا، میں نے ان کو پیاسا دکھایا۔ واویلا حسین واویلا واویلا حسین 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 واویلا یتیموں کی شہادت ہے، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، کرو ماتم یہ باپ مصیبت ہے، مسلم کے یتیموں کی کوفے میں شہادت ہے، نہیں سر پر اور پاس نہیں بابا، نہیں سر پر اور پاس نہیں پردیس میں باتوں پر، پردیس میں باتوں پر، کیا میں غربت ہے، مسلم کے یتیموں پر کوفے میں شہادت ہے، مسلم کے یتیموں پر کوفے میں شہادت ہے، یاد کرے کس سے کرے درد گناہ، فریاد کرے کس سے کرے درد گناہ،
بھوکے اکیلے ہیں، بھوکے ہیں اکیلے ہیں، اکیلے ہیں اور پیاس کی شیطانی مسلم کے یتیموں پر بھوکے بشارت ہے، مسلم کے یتیموں پر بھوکے بشارت ہے، نہیں کھایا آج سے ستم کھایا، کچھ نہیں کھایا آج سے ستم کھایا، معصوم یتیموں پر معصوم یتیموں پر یتیموں پر یہ کیسی مصیبت، مسلم کے یتیموں پر بھوکے بشارت ہے، مسلم کے یتیموں پر بھوکے بشارت ہے، کا سر کاٹا ایک بار کو دکھلا، ایک بار کا سر کاٹا ایک بار کو دکھلا کر، چادر کا منظر ہے، چادر کا منظر ہے، کا منظر ہے، کیسی قیامت، مسلم کے یتیموں پر بھوکے بشارت ہے، مسلم کے یتیموں پر بھوکے بشارت ہے، شہزاد کے روزوں پر ہم جاتے پڑے نوحہ، شہزاد کے روزوں پر ہم جاتے پڑے نوحہ، ہر دل میں رشید اب تو، ہر دل میں رشید اب تو، رشید اب تو بس ایک ہی اسرار، مسلم کے یتیموں حشر تک لہرائے گا، حشر تک لہرائے گا، ساری دنیا میں پیام کربلا پہنچائے گا،
حق کی طرف آ جائے گا. ہر جمع عباس نہیں حشر تک لے